السلام علیکم۔ سدیس سے مالیو صدقین میں مروی ہے کہ ایک رات ایک شخص میرا مہمان ہوا۔ میں نے اسے مرحبا کہا، باتیں بڑی اچھی اور روانی سے کرتا تھا۔ رات کے کافی وقت ہم اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ باتوں میں کربلا کے واقعے کا تذکرہ آیا اور اس انداز میں واقعہ کربلا بیان کرنے لگا جسے سن کر میرے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، کیا بات ہے کہ تو رو رہا ہے؟ میں نے کہا، تو نے ایسی مصیبت کا ذکر چھیڑ دیا ہے جس کے مقابلے میں ہر مصیبت کم معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا، کیا تو میدان کربلا میں تھا؟ میں نے کہا، الحمدللہ میں نہیں تھا۔ اس نے کہا، حیرت ہے، تو واقعہ کربلا میں شریک نہ ہونے پر حمد خدا کر رہا ہے۔ آخر کس بات پر حمد کر رہا ہے؟ میں نے کہا، اس بات پر حمد کر رہا ہوں کہ میرے ہاتھ خون حسین علیہ السلام سے سرخ نہیں ہوئے، کیونکہ رسول اسلام کا فرمان ہے کہ جس سے قیامت کے دن خون حسین کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے باقی اعمال میزان میں رکھے ہی نہ جائیں گے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا حسین بیٹا مظلوم شہید ہوگا۔ میرے حسین کے قتل میں شریک ہر شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ میرے حسین کے قتل میں شریک افراد کے ہاتھ شل ہو جائیں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی۔ جب بھی ایک چمڑا جل جائے گا دوسرا چمڑا تبدیل کر دیا جائے گا اور وہ عذاب علیم میں ہوں گے۔ دنیا میں ان کی عمر کوتاہ ہوگی۔ اس نے کہا، میرے دوست، یہ پرانی باتیں ہیں اور گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ میں نے کہا، یہ بالکل سچ ہے۔ اس نے کہا، یہ بھی سچ ہے کہ قاتل حسین کی عمر کوتاہ ہوگی۔ میں نے کہا، یہ بھی حقیقت ہے۔ اس نے کہا، کاش تجھے معلوم ہوتا کہ میں کون ہوں۔ اس وقت میری عمر 90 سال ہے۔ میں وہ اخنس ابن قیس ہوں جو شہسواروں کے دستے کا سردار تھا، جنہیں عمر سعد نے لاش حسین علیہ السلام پامال کرنے کا حکم دیا تھا۔ میں نے فرزند رسول کی پسلیاں پامال کر دی تھیں اور میں نے ہی حسین کے بیمار بیٹے کے نیچے سے بستر کھینچا تھا اور وہ بیمار اوندے منہ فرش پر گر گیا تھا۔ میں نے سکینہ بنت حسین کے کانوں سے وہ شوارے اتارے تھے کہ اس کے کانوں سے خون بہنے لگا تھا۔ یہ سن کر میرا دل تڑپ رہا تھا اور میں زور زور سے رونے لگا۔ میں نے کہا، تعجب ہے کہ ذریت حسین کا قاتل میرے گھر میں مہمان ہے اور قتل حسین کی رداد فخر سے بیان کر رہا ہے، جیسے بھی اس خبیث کو قتل کرنا چاہیے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ چراغ کی روشنی دھیمی ہونے لگی۔ میں اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے اٹھا۔ اس نے کہا، آپ بیٹھ جائیں، میں اسے درست کر دیتا ہوں۔ اس نے انگلی سے لو کو بلند کرنا چاہا، انگلی کو آگ لگ گئی۔ وہ بجھانے کی کوشش کرتے رہے مگر آگ زور پکڑتی گئی۔ جب پانی ڈالا گیا تو شعلے اور زیادہ ہو گئے۔ آخر میں نے اس سے کہا، نہر میں جا کر کود جاؤ۔ اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے نہر میں پانی نہیں تیل تھا۔ پانی کے جس حصے میں وہ تھا وہ تمام جلنے لگا۔ آخر وہ ملعون سیاہ کوئلہ بن کر بے موت مر گیا اور میں نے حمد خدا کی۔